السلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غصے کو کیسے کم کیا جائے۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں غصے کو نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غصے کو کرنا چاہیے، اس پہ میں بات کروں گا۔ اصل بات ہے کہ غصے کو کم کرنا چاہیے۔ غصہ اصل میں ایک فطری عمل ہے، صحیح ہے نا؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو غصہ کبھی کبھی نعمت بھی ہے، کہ جن لوگوں میں غصہ ہوتا ہے ان میں غیرت ہوتی ہے، ان میں حمیت ہوتی ہے۔ آپ میں بھی تھوڑا بہت غصہ ہونا چاہیے۔ غصے کو ختم نہ کریں، اس کو کنٹرول کریں، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ کیونکہ اگر آپ میں غصہ نہیں ہوگا تو غیرت ہی نہیں ہوگی، تو کوئی آپ کی کوئی کسی کی بہن کو تنگ کرے یا کسی کی ماں کو پریشان کرے یا باپ سے جھگڑا کرے تو ہم میں غصہ ہی نہیں ہوگا، تو ہم تو مسکرا رہے ہوں گے اس وقت بیٹھ کے۔ لہٰذا غصہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن کنٹرول کے اندر ہونا چاہیے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا، قرآن میں بھی ایک آیت ہے نا جس کا چھوٹا سا حصہ ہے، کاظمین من الغیظ۔ اس کا مطلب بتتا ہے کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں آیا اس کے اندر کہ وہ لوگ جو غصے کو کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ غصہ تو خود فطرت ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ اور غیرت کا تقاضا بھی ہے، خودداری کا ماخذ بھی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہوگا تو خودداری ہوگی نا۔ اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ واقعی میں اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ ان میں غصہ نہیں ہوتا، تو پھر ان میں غیرت بھی کم ہوتی ہے، ان کے اندر خودداری بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ جو آدمی ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ مسکراتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ حمیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے صورت۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ غصہ ایسا نہ ہو جو آپ کو اپنی ذات کو نقصان پہنچائیں، آپ کسی اور کو نقصان پہنچائیں، آپ رشتوں کو توڑیں، آپ چیزوں کو توڑیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ اصل میں غصہ آتا کیوں ہے۔ غصہ جو آتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ہم عموماً 4 یا 5 ہی وجوہات پہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا آپ لوگوں کے جو توقعات کے مطابق ہم چاہتے ہیں 8 منٹ 7 منٹ کی ویڈیو ہو۔ نمبر 1 تو غصہ آتا ہے جب ہم زیادہ کسی توقعات رکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ دیکھ لیجیے گا، جتنی زیادہ آپ توقعات رکھیں گے جب وہ پوری نہیں ہوں گی تو آپ کو غصہ آئے گا۔ اسی لیے غصہ اپنے قریب ترین لوگوں پہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ ہماری توقع زیادہ ہوتی ہے، وہ ہم اور آگے پڑھیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ توقعات۔ تو باس کو توقع ہے اپنے سبارڈینیٹ سے، باپ کو توقع ہے اپنی اولاد کے ساتھ، استاد کو توقع ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو اسی لیے وہ غصے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ مدرسوں کے استاد زیادہ مارتے ہیں بچوں کو، یہ ناراض ہوتے ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑا ہوا ہوتا ہے نا، انہوں نے ساری زندگی مرکز جو ہے وہ مدرسے کو اور اپنے بچوں کو بنایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ دوسری خرابی صحت کی وجہ سے بھی آتا ہے غصہ زیادہ۔ جن لوگوں کی صحتیں خراب رہتی ہیں، اکثر خراب رہتی ہیں، خاص طور پہ جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، ڈائبٹکس ہوتی ہے، صحیح ہے، تو وہ اپنے آپ کو خوف کا شکار ہوتے ہیں، خود کمزور ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر وہ غصہ کرتے ہیں، تو یہ دوسری وجہ ہوتی ہے۔ تیسرا جو ہے نا وہ موڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جہاں کا موڈ جن دنوں خراب ہوتا ہو، جیسے رمضانوں میں ہوتا ہے، شدت والے مہینوں میں ہوتا ہے، گرمی ہے، شدید سردی ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، ڈپریشن کے ہوتے ہیں تو بھی آپ کو غصہ آتا ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے کہ آپ کو اس وقت زمان آتا ہے۔ چوتھی بات ہے شدت۔ جس چیز میں آپ کو شدت ہوگی، شدید بھوک لگے گی، شدید ٹریفک جام ہوگا، شدید مایوسی ہوگی، شدید ہی موسم ہوگا، جہاں شدت کا لفظ آئے گا آپ کو ہمیشہ غصہ زیادہ آئے گا۔ تو ہم نے پڑھا کہ اس کی 4 وجوہات بہت ہیں۔ نمبر 1 توقعات، نمبر 2 خرابی صحت، نمبر 3 موڈ کا خراب ہونا، اور جہاں شدت آئے گی۔ یہ 4 وجوہات ہیں، لہٰذا ان 4 جگہوں پہ الارم بجا دیا کریں۔ تو غصہ آپ کو بھی آتا ہے، غصہ مجھے بھی آتا ہے، تو ہم الارم لگا دیں اس بات پہ۔ اب ہم آتے ہیں غصہ کن مقامات پہ زیادہ آتا ہے۔ یہ مقامات بھی بڑا زبردست۔ سب سے زیادہ غصہ لوگوں کو گھروں پہ آتا ہے۔ گھروں پہ کیوں آتا ہے؟ جو پوائنٹ نمبر 1 تھا، توقعات۔ شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے، ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے ہوتی ہے۔ تو ہم عمومی طور پہ آپ دیکھیں گھروں کے اندر کلیشز زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ کام نہیں کرتے، توقعات بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ گھر کے جو رشتے ہیں وہ سفید کپڑوں کی طرح ہوتے ہیں، ہلکا وہ نشان ہوتا ہے نا، دور سے نظر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ماں باپ کو اولاد سے اور اولاد کو ماں باپ سے ہر ایک کو بہت توقعات ہوتی ہیں، تو وہاں آتا ہے۔ دوسرا جو آتا ہے سفر میں آتا ہے۔ سفر کے لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ سفر کے اندر آدمی بڑے بڑے لوگ ہیں جو بظاہر آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، ٹھیک ہے نا، رہیں جا کے 7 اسٹار ہوٹل میں رہیں، لیکن آپ کو وہ کمفرٹ نہیں ملے گا جو آپ کو اپنے اپنوں میں ملے گا، صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ سفر میں آتا ہے، آپ کی مرضی سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم جاتے ہیں جہاں ایئر جو لائن ہے وہ ڈیلے کر دیتی ہے آپ کی فلائٹ کو، کبھی اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے،
کبھی پتہ چلا موسم خراب ہے، لینڈنگ نہیں ہو رہی ہے، کبھی آپ اس شہر کی جگہ اس شہر میں اتار دیا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری جو ہے نا وہ ضرورت، جہاں آپ کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ غصہ آتا ہے، چاہے وہ ضرورت بھوک کی ہو، چاہے وہ پیٹ خالی کرنے کی ہو، چاہے وہ ادھار لینے کی ہو، چاہے جو نا وہ نیند کی ہو۔ آپ دیکھیں نیند کی ضرورت ہے، آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی، تو اس مقام پہ آپ کو غصہ آئے گا کہ لوگ شور کر رہے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، لائٹ نہیں ہے، تو آپ ساری چیزیں۔ اور آج چوتھا ہے آفس میں، کیونکہ ہم تھوڑے سے بیوروکریٹک انداز اس میں رہتے ہیں، کیا کہیں گے، حکمت کے انداز رہتے ہیں، وہاں چیزوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن آفس میں بھی آپ کو چوتھے نمبر پہ آتا ہے، کیونکہ آپ جو توقعات کر رہے ہیں اپنے باس سے یا سب آرڈینیٹ سے یا کو ورکر سے، وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا غصہ زیادہ کیوں آتا ہے اور غصہ کن مقامات پہ آتا ہے۔ اب آتا ہے غصہ قابو کیسے کیا جائے۔ غصہ ہمیشہ کسی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کا مطلب ہوا کہ ایک طرف سے ایکشن آتا ہے، ایک طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جو شخص اس سے گزر رہا ہے وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو سامنے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے ابھی مجھے گالی دی ہے۔ اب گالی مجھے دی ہے تو مجھے آیا غصہ، میں نے اٹھایا جوتا ان کو مارا، تو میں نے تو غصہ کر لیا، اپنا بدلہ لے لیا، صحیح ہے۔ یہ کیا ہوا کہ ایکشن کے اوپر میں نے فوراً ریئیکشن دکھا دیا، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھدار آدمی ہو تو ہو سکتا ہے انہوں نے گالی دی، انہوں نے مسکرا کے کہہ دیا کہ آپ سے بعد میں بات کریں گے، اور ریئیکٹ کیا ہو کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک نہیں دو گالیاں دیجئے۔ تو اب کیا کرنا ہے انہوں نے، تو آپ جو بنیادی طور پہ رد عمل لاتے ہیں نا، رد عمل، وہ رد عمل جو ہے وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں، ایکشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اس کا ری ایکشن جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں۔ یہ چھوٹی سی میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں جو میں نے بھی سیکھی۔ میں بھی غصہ نسبتاً آج سے 20 سال پہلے بہت زیادہ کرتا تھا، 10 سال پہلے درمیانہ کرنا شروع کر دیا، اب بھی مجھے آتا ہے غصہ، الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ کیس یہ ہے کہ انسان کے جو دماغ ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک ہے ایموشنل اور ایک ہے لاجیکل۔ جو ایموشنل ہے وہ ہمارے رائٹ برین کے میں ہوتا ہے، اور جو لاجیکل اور لیفٹ پہ ہوتا ہے۔ یاد رکھے گا ایموشنز میں ایموشنز آتے ہیں، اور لاجیکل میں دلیل اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ریزنز اور پروفز یہ آتی ہیں، یعنی یہ عقل والا ہے، سمجھیں۔ لیکن خاص بات یہ ہے کہ لاجیکل جو پورشن اگر جب آرام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو سٹارٹ ہونے کے لیے 3 منٹ لگتے ہیں عموماً۔ کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 3۔ جبکہ یہ جو ہمارا ایموشنل ہے نا، یہ تو ہر وقت ہی ڈیسک ٹاپ پہ رہتا ہے، ابھی آپ کو کوئی مسکرا کے دیکھے گا نا تو آپ ابھی مسکرا کے اس کا جواب دے دیں گے، لیکن لاجیکل کوئی آپ سے کوئی بات کرے گا نا، تو اگر آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تو آپ سٹارٹ ہونے کے لیے جنریٹر کی طرح ٹائم لیں گے کہ انجن گرم ہوگا تو گاڑی آگے چلانی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر ہم یہ 3 منٹ کسی طریقے سے اپنی زندگی میں، جو کم بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ 30 سیکنڈ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ فوراً سٹارٹ نہیں ہوتا، وہ 30 سیکنڈ یا 3 منٹ اگر ہم اس کو کام ڈاؤن رہیں، اس سے سوچنے کے لیے دے دیں، تو لاجیکل جب اٹھے گا نا تو وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ جو صاحب نے مجھے گالی دی ہے، اگر میں 3 منٹ برداشت کر لوں تو پھر لاجیکل کہے گا کہ رفع صاحب سب کے سامنے جوتے مانگ رہے، شوٹنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ کیا کریں گے آپ کو، تو لوگ پبلک اسپیکر کے طور پہ یاد رکھتے ہیں، تو آپ تھوڑا کیا کریں کہ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، آپ یہ احساس دلائیں کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو لاجیکل نے یہ فیصلہ جب کیا، لیکن اس نے اس میں 3 منٹ لگائے، لہٰذا 3 منٹ میں اس کو برداشت کر لوں، تو اس کے بعد لاجیکل پوزیشن مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی، کہ اس وقت ایموشنل اور لاجیکل دونوں کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو فوری طور پہ فیصلہ نہ کیا جائے۔ اکثر جو ہمارے مفتی صاحبان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلے لے کے آتے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی کو غصے میں طلاق دے دی، تو ہم کہتے ہیں بھائی طلاق غصے میں تو دی جاتی ہے یار، کوئی پیار میں کوئی طلاق تھوڑی دیتا ہے۔ تو غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایموشنل حصہ غصہ انتقام والا چل رہا ہوتا ہے، اور لاجیکل خاموش ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ دینی تعلیمات، اگر دینی تعلیمات اور فطرت کے اوپر ہم چلیں، صحیح ہے، ان چیزوں کو دیکھیں کہ غصے کو پی جانے کے فضائل کتنے ہیں، کتنا ثواب ملتا ہے، ساری چیزیں، تو جو ہے اس پہ بھی ہمارا جو ہے نا ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ہے خود احتسابی۔ جب آپ نے غصہ کیا یا نہ کیا، آپ کے اندر ایک ضمیر موجود ہے، اس ضمیر کے مطابق آپ دیکھیں، اس ضمیر کے مطابق آپ دیکھیں کہ آپ نے جو غصے میں ایکشن کا ری ایکشن کیا تھا وہ کیا آپ کی شخصیت، مذہب، عمر، جینڈر، اختیارات کے حساب سے سارے میچ کرتا تھا، تو اگلی دفعہ وہ آپ کو سیدھا کرنے کے کام آ جائے گا۔ اور چوتھا ہے حیت بدلنا، یعنی آپ کھڑے ہیں تو وہی مذہب بھی کہتا ہے بیٹھیاں ہیں، بیٹھے ہیں تو لیڈیاں ہیں،
تبدیلی کرنے. اس لیے آپ دیکھیں دو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو جو بچانے والے ہوتے ہیں نا وہ اکثر ان میں سے دونوں کو مخالف سمت میں لے جاتے ہیں تاکہ اس کی شکل بھی نہ پڑے. اس کا اسٹیٹ چینج کر دیں, بدل دیں, اس کا کمرہ بدل دیں, اس کا حالت بدل دیں, موضوع بدل دیں. تو عموماً یہ 4 پوائنٹس جو ہے نا وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ جو ایکشن ہے اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے اس کا کنٹرول اور لیور آپ کے ہاتھ میں. دوسری دینی تعلیمات ہو گئی. تیسری خود احتسابی جسے میں ضمیر کی آواز کہتا ہوں اس کو اوپر فالو کریں, وہ آپ کو آگے انسان بنانے میں کام آتی ہے. اور پھر حیت بدلنا, پانی پینا, کھڑے کا بیٹھ جانا, یہ ساری چیزیں. امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی, آپ سب کو بھیجیے گا. غصہ تو سب کو آتا ہے تقریباً, جس کو کم آتا ہے وہ آئندہ زیادہ نہیں کرے گا, جس کو زیادہ آتا ہے اس کو کم کرے گا. اپنا اس چینل کا خیال رکھیں. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.